اور بلق اور بلحام نے ہر مذبے پر ایک بچڑا اور ایک مینڈا چڑھایا۔ پھر بلحام نے بلق سے کہا، تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہے اور میں جاتا ہوں۔ ممکن ہے کہ خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے، سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا اور خدا بلحام سے ملا۔ اس نے اس سے کہا، میں نے 7 مذبے تیار کیے ہیں اور ان پر ایک ایک بچڑا اور ایک ایک مینڈا چڑھایا ہے۔ تب خداوند نے ایک بات بلحام کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ بلق کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے سب امراء سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بلق نے مجھے آرام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آ جا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ تب بلق نے بلحام سے کہا، یہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ میں نے تجھے بلوایا تاکہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے اور تو نے ان کو برکت ہی برکت دی۔ اس نے جواب دیا اور کہا، کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداوند میرے منہ میں ڈالے؟ پھر بلق نے اس سے کہا، اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا۔ وہ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے، پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا۔ پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کرنا۔ سو وہ اس سے پسکا کی چوٹی پر جہاں زوفیم کا میدان ہے لے گیا۔ وہیں اس نے 7 مذبے بنائے اور ہر مذبے پر ایک بچڑا اور ایک مینڈا چڑھایا۔ تب اس نے بلق سے کہا کہ تو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس ٹھہرا رہ، جب میں ادھر جا کر خداوند سے مل کر آؤں۔ اور خداوند بلحام سے ملا اور اس نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بلق کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ اور جب وہ اس کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے امراء سمیت کھڑا ہے۔ تب بلق نے اس سے پوچھا، خداوند نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، اٹھ اے بلق اور سن، اے صفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ دیکھ، مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے۔ اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا۔ وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے۔ ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ دیکھ، یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اب نہیں لیٹنے کی
جب تک شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ تب بلق نے بلعام سے کہا، نہ تو ان پر لعنت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے۔ بلعام نے جواب دیا اور بلق سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ تب بلق نے بلعام سے کہا، اچھا آئی تجھ کو ایک اور جگہ لے جاؤں، شاید خدا کو پسند آئے کہ تو میری خاطر وہاں سے ان پر لعنت کرے۔ تب بلق بلعام کو فغور کی چوٹی پر جہاں سے یشیمون نظر آتا ہے لے گیا، اور بلعام نے بلق سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈے میرے لیے تیار کر رکھ۔ چنانچہ بلق نے جیسا بلعام نے کہا ویسا ہی کیا اور ہر مذبے پر 1 بیل اور 1 مینڈا چڑھایا۔ گنتی 24 باب۔ جب بلعام نے دیکھا کہ خداوند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے، تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا، بلکہ بیابان کی طرف اپنا منہ کر لیا۔ اور بلعام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلے کی ترتیب سے مقیم ہیں، اور خدا کی روح ان پر نازل ہوئی، اور اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بہور کا بیٹا بلعام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں، یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر متعلق کی رویا دیکھتا ہے۔ اے یعقوب تیرے ڈیرے، اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوشنما ہیں، وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریا کے کنارے باغ، اور خداوند کے لگائے ہوئے عود کے درخت اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت۔ اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سیراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا۔ اس کا بادشاہ اجاج سے بڑھ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو عروج حاصل ہوگا۔ خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، اس میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ وہ ان قوموں کو جو اس کی دشمن ہیں چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا۔ وہ دبک کر بیٹھا ہے، وہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے، اب کون اسے چھیڑے؟ جو تجھے برکت دے وہ مبارک، اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ ملعون ہوا۔ تب بلق کو بلعام پر بڑا طیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیٹنے لگا۔ پھر اس نے بلعام سے کہا، میں نے تجھے بلایا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، لیکن تو نے تینوں بار ان کو برکت ہی برکت دی، سو اب تو اپنے ملک کو بھاگ جا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں، پر خدا نے تجھے ایسے اعزاز سے محروم رکھا۔ بلعام نے بلق کو جواب دیا، کیا میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلق اپنا گھٹ چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کہوں گا، اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں، سو تو آ، میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کیا کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بہور کا بیٹا بلعام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر متعلق کی رویا دیکھتا ہے۔ میں اسے دیکھوں گا تو صحیح، پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا اور موآب کی نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اور اس کے دشمن ادوم اور شہیر
دونوں اس کے قبضے میں ہوں گے، اور اسرائیل دلاوری کرے گا، اور یعقوب ہی کی نسل سے وہ فرمانروا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا۔ پھر اس نے عملیق پر نظر کر کر اپنی یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا، قوموں میں پہلی قوم عملیق کی تھی، پر اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اور کینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا، تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے، تو بھی کین خانہ خراب ہوگا، یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا۔ اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا، ہائے افسوس، جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا۔ پر کتیم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے، پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلعام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا، اور بلق نے بھی اپنی راہ لی۔ گنتی 25 باب۔ اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے، وہ اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے۔ تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے، تاکہ خداوند کا شدید قہر اسرائیل پر سے ٹل جائے۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو آدمی بال فغور کی پوجا کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ اور جب وہ بنی اسرائیل کی جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر رو رہی تھی تو ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا۔ جب فیخاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے یہ دیکھا تو اس نے جماعت سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچھی لی اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمے کے اندر گھسا اور اس اسرائیلی مرد اور عورت دونوں کا پیٹ چھید دیا۔ تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی، اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فیخاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا، کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی، اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا۔ سو تو کہہ دے کہ میں نے اس سے اپنا صلح کا عہد باندھا، اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ اس اسرائیلی مرد کا نام جو اس مدیانی عورت کے ساتھ مارا گیا زمری تھا، جو سلوت کا بیٹا اور شمون کے قبیلے کے ایک آبائی خاندان کا سردار تھا۔ اور جو مدیانی عورت ماری گئی اس کا نام قزبی تھا، وہ سور کی بیٹی تھی جو مدیان میں ایک آبائی خاندان کے لوگوں کا سردار تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا، کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں، جیسا فغور کے معاملے میں ہوا اور قزبی کے معاملے میں بھی ہوا، جو مدیانی کے سردار کی بیٹی اور مدیانیوں کی بہن تھی اور فغور ہی کے معاملے میں وبا کے دن ماری گئی۔ گنتی 26 باب۔ اور وبا کے بعد خداوند نے موسیٰ اور ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سبھوں کو ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق گنو۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کا
کاہن نے موآب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یریخو کے مقابل ہیں ان لوگوں سے کہا کہ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے خداوند نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا۔ روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا اس کے بیٹے یہ ہیں، یعنی ہنوک جس سے ہنوکیوں کا خاندان چلا، اور فلو جس سے فلویوں کا خاندان چلا، اور حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا، اور کرمی جس سے کرمیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی روبن کے خاندان ہیں، اور ان میں سے جو گنے گئے وہ 47,730 تھے۔ اور فلو کا بیٹا ایلیاب تھا، اور ایلیاب کے بیٹے نموئیل اور داتن اور ابیرام تھے۔ یہ وہی داتن اور ابیرام ہیں جو جماعت کے چنے ہوئے تھے۔ اور جب کورہ کے فریق نے خداوند سے جھگڑا کیا تو یہ بھی اس فریق کے ساتھ مل کر موسیٰ اور ہارون سے جھگڑے، اور جب ان 250 آدمیوں کے آگ میں بسم ہو جانے سے وہ فریق نابود ہو گیا، اسی موقع پر زمین نے منہ کھول کر کورہ سمیت ان کو بھی نگل لیا تھا، اور وہ سب عبرت کا نشان ٹھہرے، لیکن کورہ کے بیٹے نہیں مرے تھے۔ اور شمون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی نموئیل جس سے نموئیلیوں کا خاندان چلا، اور یامین جس سے یمینیوں کا خاندان چلا، اور یقین جس سے یقینیوں کا خاندان چلا، اور زارہ جس سے زارہیوں کا خاندان چلا، اور ساؤل جس سے ساؤلیوں کا خاندان چلا۔ سو بنی شمعون کے خاندان میں سے 22,200 آدمی گنے گئے۔ اور جد کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی صفون جس سے صفونیوں کا خاندان چلا، اور حجی جس سے حجیوں کا خاندان چلا، اور سونی جس سے سونیوں کا خاندان چلا، اور ازنی جس سے ازنیوں کا خاندان چلا، اور ایری جس سے ایریوں کا خاندان چلا، اور ارود جس سے ارودیوں کا خاندان چلا، اور اریلی جس سے اریلیوں کا خاندان چلا۔ بنی جد کے یہی گھرانے ہیں جو ان میں سے گنے گئے، وہ 40,500 تھے۔ یہودا کے بیٹے میں سے ایر اور اونان تو ملک کنعان ہی میں مر گئے۔ اور یہودا کے اور بیٹے جس سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سیلا جس سے سیلانیوں کا خاندان چلا، اور فارس جس سے فارسیوں کا خاندان چلا، اور زارہ جس سے زارہیوں کا خاندان چلا۔ فارس کے بیٹے یہ ہیں، یعنی حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا، اور خمول جس سے خمولیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی یہودا کے گھرانے ہیں، ان میں سے 76,500 آدمی گنے گئے۔ اور اشکار کے بیٹے جس سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی تولا جس سے تولیوں کا خاندان چلا، اور فوا جس سے فوائیوں کا خاندان چلا، یسوب جس سے یسوبیوں کا خاندان چلا، سمرون جس سے سمرونیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی اشکار کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 64,300 تھے۔ اور زبولون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سرد جس سے سردیوں کا خاندان چلا، ایلیون جس سے ایلیونیوں کا خاندان چلا، ییلی ایل جس سے ییلی ایلیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی زبولون کے گھرانے ہیں، ان میں سے 60,500 آدمی گنے گئے۔ اور یوسف کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی منسی اور افرائیم۔ اور منسی کا بیٹا مکیر تھا جس سے مکیریوں کا خاندان چلا، اور مکیر سے جلحاد پیدا ہوا جس سے جلحادیوں کا خاندان چلا۔ اور جلحاد کے بیٹے یہ ہیں، یعنی ایزر جس سے
ایزریوں کا خاندان چلا، اور حلق جس سے حلقیوں کا خاندان چلا، اور اسری ایل جس سے اسری ایلیوں کا خاندان چلا، اور سکم جس سے سکمیوں کا خاندان چلا، اور سمیدہ جس سے سمیدیوں کا خاندان چلا، اور حفر جس سے حفریوں کا خاندان چلا، اور حفر کے بیٹے صلفحاد کے ہاں کوئی بیٹا نہیں بلکہ بیٹیاں ہی ہوئیں، اور صلفحاد کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں: مخلا اور نوعات اور حجلہ اور ملکہ اور ترزا۔ یہ بنی منسی کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 52,700 تھے۔ اور افرائیم کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سوتلا جس سے سوتلیوں کا خاندان چلا، اور بکر جس سے بکریوں کا خاندان چلا، اور تخن جس سے تخنیوں کا خاندان چلا، اور سوتلا کا بیٹا ایران تھا جس سے ایرانیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی افرائیم کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 32,500 تھے۔ یوسف کے بیٹوں کے خاندان یہی ہیں۔ اور بنیامین کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی بلہ جس سے بلہیوں کا خاندان چلا، اور اشبیل جس سے اشبیلیوں کا خاندان چلا، اور اخیرام جس سے اخیرامیوں کا خاندان چلا، اور سوفام جس سے سوفامیوں کا خاندان چلا، اور حوفام جس سے حوفامیوں کا خاندان چلا۔ بلہ کے 2 بیٹے تھے، ایک ارد جس سے اردیوں کا خاندان چلا، دوسرا نعمان جس سے نعمانیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنیامین کے گھرانے ہیں، ان میں سے جو گنے گئے وہ 45,600 تھے۔ اور دان کا بیٹا جس سے اس کا خاندان چلا سوہام تھا، اس سے سوہامیوں کا خاندان چلا، دانیوں کا خاندان یہی تھا۔ سوہامیوں کے خاندان کے جو آدمی گنے گئے وہ 64,400 تھے۔ اور عاشر کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی یمینہ جس سے یمینیوں کا خاندان چلا، اور اسوی جس سے اسویوں کا خاندان چلا، اور بریہا جس سے بریہائیوں کا خاندان چلا۔ بنی بریہا یہ ہیں، یعنی ہبر جس سے ہبریوں کا خاندان چلا، اور ملکی ایل جس سے ملکی ایلیوں کا خاندان چلا، اور عاشر کی بیٹی کا نام سارہ تھا۔ یہ بنی عاشر کے گھرانے ہیں، اور جو ان سے گنے گئے وہ 53,400 تھے۔ اور نفتالی کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی یکسییل جس سے یکسییلیوں کا خاندان چلا، اور جونی جس سے جونیوں کا خاندان چلا، اور یسر جس سے یسریوں کا خاندان چلا، اور سلیم جس سے سلیمیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی نفتالی کے گھرانے ہیں، اور جتنے ان میں سے گنے گئے وہ 45,400 تھے۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے گنے گئے وہ سب مل کر 6,01,735 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ان ہی کو ان کے ناموں کے شمار کے موافق وہ زمین میراث کے طور پر بانٹ دی جائے، جس قبیلے میں زیادہ آدمی ہوں اسے زیادہ حصہ ملے، اور جس میں کم ہوں اسے کم حصہ ملے۔ ہر قبیلے کی میراث اس کے گنے ہوئے آدمیوں کے شمار پر موقوف ہو، لیکن زمین قرہ سے تقسیم کی جائے، وہ اپنے آبائی قبیلوں کے ناموں کے مطابق میراث پائیں، اور خواہ زیادہ آدمیوں کا قبیلہ ہو یا تھوڑوں کا، قرہ سے ان کی میراث تقسیم کی جائے۔ اور جو لاویوں میں سے اپنے اپنے خاندان کے مطابق گنے گئے وہ یہ ہیں، یعنی جرسون سے جرسونیوں کا گھرانہ، کہات سے کہاتیوں کا گھرانہ، مراری سے مراریوں کا گھرانہ۔ اور یہ بھی لاویوں کے گھرانے ہیں، یعنی لبنی کا گھرانہ، حبرون کا گھرانہ، مخلی کا گھرانہ، اور موشی کا گھرانہ، اور کورہ کا گھرانہ۔ اور کہات سے
امرام پیدا ہوا، اور امرام کی بیوی کا نام یوکبت تھا جو لاوی کی بیٹی تھی اور مصر میں لاوی کے ہاں پیدا ہوئی۔ اسی کے ہارون اور موسیٰ اور ان کی بہن مریم امرام سے پیدا ہوئے۔ اور ہارون کے بیٹے یہ تھے، ندب اور ابیود اور ایلیزر اور اتمر۔ اور نداب اور ابیہو تو اسی وقت مر گئے جب انہوں نے خداوند کے حضور اوپری آگ گزاری تھی۔ سو ان میں سے جتنے 1 مہینہ اور اس سے اوپر کے نرینہ فرزند گنے گئے وہ 23,000 تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں گنے گئے کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ میراث نہیں ملی۔ سو موسیٰ اور ایلیزر کاہن نے جن بنی اسرائیل کو موآب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یریحو کے مقابل ہیں شمار کیا، وہ یہی ہیں۔ پر جن اسرائیلیوں کو موسیٰ اور ہارون کاہن نے دشت سینا میں گنا تھا ان میں سے ایک شخص بھی ان میں نہ تھا، کیونکہ خداوند نے ان کے حق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یقیناً بیابان میں مر جائیں گے۔ چنانچہ ان میں سے سوا یفنہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے ایک بھی باقی نہیں بچا تھا۔ گنتی 27 باب۔ تب یوسف کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے صلفحد بن جفر بن جلحاد بن مکیر بن منسی کی بیٹیاں جن کے نام مخلا اور نوحہ اور حجلہ اور ملکہ اور ترزہ ہیں، پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور ایلیزر کاہن اور امیریوں اور سب جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا۔ پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے کورہ کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا تھا، بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے پائے؟ اس لیے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو۔ موسیٰ ان کے معاملے کو خداوند کے حضور لے گیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، صلفحد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث کا حصہ دینا، یعنی ان کو ان کے باپ کی میراث ملے۔ اور بنی اسرائیل سے کہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دینا۔ اگر اس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو اس کی میراث دینا۔ اگر اس کے بھائی بھی نہ ہو تو اس کی میراث اس کے باپ کے بھائیوں کو دینا۔ اگر اس کے باپ کا بھی کوئی بھائی نہ ہو تو جو شخص اس کے گھرانے میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو اسے اس کی میراث دینا، وہ اس کا وارث ہوگا۔ اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا واجبی فرض ہوگا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو اباریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے دیکھ لے، اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی ہارون کی طرح جا ملے گا، کیونکہ دشت سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمے پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے، تم نے میرے حکم سے سرکشی کی۔ یہ وہی مریبہ کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادس میں ہے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو، اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا راہبر ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور اسے ایلیزر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر، اور وہ اپنے روب داب سے اسے بہرہ ور کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرما برداری کرے، اور ایلیزر کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداوند کے حضور
اوریم کا حکم دریافت کیا کرے گا، اسی کے کہنے سے وہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لوگ نکلا کریں اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور اس نے یشوع کو لے کر اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسے وصیت کی۔ گنتی 28 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غذا جو راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے، تم یاد کر کے میرے حضور وقت معین پر گزارا کرنا۔ تو ان سے کہہ دے کہ جو آتشین قربانی تم کو خداوند کے حضور گزارنا ہے وہ یہ ہے کہ 2 بے عیب یکسالہ نر برے ہر روز دائمی سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا کرو، 1 برہ صبح اور دوسرا برہ شام کو چڑھانا، اور ساتھ ہی ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل 1/4 ہین کے برابر ملا ہو، نذر کی قربانی کے طور پر گزارنا۔ یہ وہی دائمی سوختنی قربانی ہے جو کوہ سینا پر مقرر کی گئی تاکہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے، اور ہین کی 1/4 کے برابر میں فی برہ تپاون کے لیے لانا، مقدس ہی میں خداوند کے حضور میں کا یہ تپاون چڑھانا، اور دوسرے برے کو شام کے وقت چڑھانا، اور اس کے ساتھ بھی صبح کی طرح ویسی ہی نذر کی قربانی اور تپاون ہو، تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور سبت کے روز 2 بے عیب یکسالہ نر برے اور نذر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 5ویں حصے کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو تپاون کے ساتھ گزارنا۔ دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ یہ ہر سبت کی سوختنی قربانی ہے، اور اپنے مہینوں کے شروع میں ہر ماہ 2 بچھڑے اور 1 مینڈا اور 7 بے عیب یکسالہ نر برے سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھایا کرنا، اور ایفا کے 3/4 حصے کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو ہر بچھڑے کے ساتھ، اور ایفا کے 5ویں حصے کے برابر میدے میں تیل ملا ہو ہر مینڈے کے ساتھ، اور ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو ہر برے کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر لانا، تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی سوختنی قربانی یعنی خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور ان کے ساتھ تپاون کے لیے میں فی بچھڑا نصف ہین کے برابر اور فی مینڈا 1/3 ہین کے برابر اور فی برہ 1/4 ہین کے برابر ہو۔ یہ سال بھر کے ہر مہینے کی سوختنی قربانی ہے، اور اس دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ 1 بکرا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزارا جائے، اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو خداوند کی فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو عید ہو، اور 7 دن تک بے خمیری روٹی کھائی جائے۔ پہلے روز لوگوں کا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم آتشین قربانی یعنی خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر 2 بچھڑے اور 1 مینڈا اور 7 یکسالہ نر برے چڑھانا، یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچھڑا ایفا کے 3/4 حصے کے برابر اور فی مینڈا 5ویں حصے کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصے کے برابر گزارا کرنا، اور خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا ہو، تاکہ اس سے تمہارے لیے کفارہ دیا جائے،
تم صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ جو دائمی سوختنی قربانی ہے ان کو بھی گزارنا۔ اسی طرح تم ہر روز 7 دن تک آتشین قربانی کے یہ غذا چڑھانا تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ روزمرہ کی دائمی سوختنی قربانی اور تپاون کے علاوہ یہ بھی گزارا جائے۔ اور 7ویں دن پھر تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور پہلے پھلوں کے دن جب تم نئی نظر کی قربانی ہفتوں کی عید میں خداوند کے حضور گزارو تب بھی تمہارا مقدس مجمع ہو، اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم سوختنی قربانی کے طور پر 2 بچھڑے، 1 مینڈا اور 7 یکسالہ نر برے گزارنا تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو، اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصے کے برابر اور فی مینڈا 5ویں حصے کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصے کے برابر ہو، اور 1 بکرا ہو تاکہ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے۔ دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی کے علاوہ تم ان کو بھی گزارنا، یہ سب بے عیب ہوں اور ان کے تپاون کے ساتھ ہوں۔ گنتی 29 باب۔ اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، یہ تمہارے لیے نرسنگے پھونکنے کا دن ہے۔ تم سوختنی قربانی کے طور پر 1 بچڑا، 1 مینڈا اور 7 بے عیب یکسالہ نر برے چڑھانا تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصے کے برابر اور فی مینڈا 5ویں حصے کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصے کے برابر ہو، اور 1 بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو تاکہ تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے۔ نئے چاند کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور ان کے تپاونوں کے علاوہ جو اپنے اپنے آئین کے مطابق گزارے جائیں گے، یہ بھی راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھائے جائیں۔ پھر اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا، بلکہ سوختنی قربانی کے طور پر 1 بچڑا، 1 مینڈا اور 7 یکسالہ نر برے خداوند کے حضور چڑھانا تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصے کے برابر اور فی مینڈا 5ویں حصے کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصے کے برابر ہو، اور خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا ہو، یہ بھی اس خطا کی قربانی کے علاوہ جو کفارے کے لیے ہے، اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو پھر تمہارا مقدس مجمع ہو، اس دن تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7 دن تک خداوند کی خاطر عید منانا، اور تم سوختنی قربانی کے طور پر 13 بچڑے، 2 مینڈے اور 14 یکسالہ نر برے چڑھانا تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے، یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر 13 بچڑوں میں سے ہر بچڑے پیچھے تیل ملا ہوا میدا ایفا کے 3/4 حصے کے برابر، اور دونوں مینڈوں میں سے ہر مینڈے پیچھے 5ویں حصے کے برابر، اور 14 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصے کے برابر ہو، اور 1 بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو،
یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپامن کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور دوسرے دن 12 بچھڑے 2 مینڈے اور 14 بے عیب یکسالہ نر برے چڑھانا، اور بچھڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپامن ہو، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپامنوں کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور تیسرے دن 11 بچھڑے 2 مینڈے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچھڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپامن ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپامن کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور چوتھے دن بچھڑے 2 مینڈے اور 14 یکسالہ، اور چوتھے دن 10 بچھڑے 2 مینڈے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچھڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپامن ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپامن کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور 5ویں دن 9 بچھڑے 2 مینڈے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچھڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے ساتھ اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپامن ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپامن کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور چھٹے دن 8 بچھڑے 2 مینڈے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچھڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپامن ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپامن کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور 7ویں دن 7 بچھڑے 2 مینڈے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچھڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپامن ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپامن کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو۔ تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم ایک بچھڑا 1 مینڈا اور 7 یکسالہ بے عیب نر برے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھانا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور بچھڑے اور مینڈے اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپامن ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپامن کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ تم اپنی مقررہ عیدوں میں اپنی منتوں اور رضا کی قربانیوں کے علاوہ یہی سوختنی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں اور تپامن اور سلامتی کی قربانیاں گزارنا۔ اور جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا وہ سب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتا دیا۔ گنتی 30 باب۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خداوند نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے، بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے۔ اور اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے، اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے سن کر چپ ہو رہے،
تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے۔ لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے قائم نہیں رہے گا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی۔ اور اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے حالانکہ اس کی منتیں یا منہ کی نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہے اب تک پوری نہ ہوئی ہو، اور اس کا آدمی یہ حال سن کر اس دن اس سے کچھ نہ کہے تو اس کی منتیں قائم رہیں گی، اور جو باتیں اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہیں وہ بھی قائم رہیں گی۔ لیکن اگر اس کا آدمی جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے منہ کی نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی توڑ دیا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا۔ پر بیوہ اور مطلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہیں گی، اور اگر اس نے اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرایا ہو اور اس کا شوہر یہ حال سن کر خاموش رہا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو تو اس کی منتیں اور سب فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے قائم رہیں گے۔ پر اگر اس کے شوہر نے جس دن یہ سب سنا اسی دن اسے باطل ٹھہرایا ہو تو جو کچھ اس عورت کے منہ سے اس کی منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے گا، اس کے شوہر نے ان کو توڑ ڈالا ہے، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا۔ اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی ہر قسم کو اس کا شوہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے، پر اگر اس کا شوہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرضوں کو قائم کر دیتا ہے۔ اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سے وہ سب سنا وہ خاموش ہی رہا، پر اگر وہ ان کو سن کر بعد میں ان کو باطل ٹھہرائے تو وہ اس عورت کا گناہ اٹھائے گا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اور باپ بیٹی کے درمیان جب بیٹی نوجوانی کے ایام میں باپ کے گھر ہو، انہی آئین کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا۔ گنتی 31 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، مدیانیوں سے بنی اسرائیل کا انتقام لے، اس کے بعد تو اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، اپنے میں سے جنگ کے لیے آدمیوں کو مسلح کرو تاکہ وہ مدیانیوں پر حملہ کریں اور مدیانیوں سے خداوند کا انتقام لیں، اور اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے فی قبیلہ 1000 آدمی لے کر جنگ کے لیے بھیجنا۔ سو ہزاروں ہزار بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ 1000 کے حساب سے 12000 مسلح آدمی جنگ کے لیے چنے گئے۔ یوں موسیٰ نے ہر قبیلے سے 1000 آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا، اور الیعزر کاہن کے بیٹے فیخاز کو بھی جنگ پر روانہ کیا، اور مقدس کے ضروف اور بلند آواز کے نرسنگے اس کے ساتھ کر دیے، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا، اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا اوی اور رقم اور سور اور حور اور رابا کو بھی جو مدیان کے 5 بادشاہ تھے جان سے مارا، اور باہور کے بیٹے بلحام کو بھی تلوار سے قتل کیا، اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا، اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی سب چھاؤنیوں کو آگ سے پھونک دیا، اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر کیا انسان اور کیا حیوان ساتھ لیے، اور ان اسیروں اور مال غنیمت کو موسیٰ اور الیعزر کاہن
اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس لشکرگاہ میں لے آئے جو یریخو کے مقابل یردن کے کنارے کنارے موآب کے میدانوں میں تھی۔ تب موسیٰ اور ایلیزر کاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکرگاہ کے باہر گئے، اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جھلایا، اور ان سے کہنے لگا، کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں؟ دیکھو، انہی نے بلعام کی صلاح سے فغور کے معاملے میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی، اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو، اور تم 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر ہی ڈیرے ڈالے پڑے رہو، اور تم میں سے جتنوں نے کسی آدمی کو جان سے مارا ہو اور جتنوں نے کسی مقتول کو چھوا ہو، وہ سب اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو تیسرے دن اور 7ویں دن پاک کریں۔ تم اپنے سب کپڑوں اور چمڑے کی سب چیزوں کو اور بکری کے بالوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اور لکڑی کے سب برتنوں کو پاک کرنا۔ اور ایلیزر کاہن نے ان سپاہیوں سے جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا وہ آئین جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا یہی ہے کہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور رانگا اور سیسا، غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا، تب وہ صاف ہوگا۔ تو بھی ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا، اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا، اور تم 7ویں دن اپنے کپڑے دھونا، تب تم پاک ٹھہرو گے، اس کے بعد لشکرگاہ میں داخل ہونا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایلیزر کاہن اور جماعت کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں، اور لوٹ کے اس مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے، اور دوسرا حصہ جماعت کو دے۔ اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداوند کے لیے خواہ آدمی ہو یا گائیں بھیڑ یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، ہر 500 پیچھے ایک کو حصے کے طور پر لے۔ انہی کے نفس میں سے اس حصے کو لے کر ایلیزر کاہن کو دینا، تاکہ یہ خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی ٹھہرے۔ اور بنی اسرائیل کے نفس میں سے خواہ آدمی ہو یا گائیں بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، یعنی سب قسم کے چوپایوں میں سے 50-50 پیچھے ایک ایک کو لے کر لاویوں کو دینا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اور ایلیزر کاہن نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا، اور جو کچھ مال غنیمت جنگی مردوں کے ہاتھ آیا تھا اسے چھوڑ کر لوٹ کے مال میں 6,75,000 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 72,000 گائیں بیل، اور 61,000 گدھے، اور نفوس انسانی میں سے 32,000 ایسی عورتیں جو مرد سے ناواقف اور اچھوتی تھیں۔ اور لوٹ کے مال کے اس نفس میں جو جنگی مردوں کا حصہ تھا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، جن میں سے 675 بھیڑ بکریاں خداوند کے حصے کے لیے تھیں، اور 36,000 گائیں بیل تھے جن میں سے 72 خداوند کے حصے کے تھے، اور 30,500 گدھے تھے جس میں سے 61 گدھے خداوند کے حصے کے تھے، اور نفوس انسانی کا شمار 16,000 تھا جن میں سے 32 جانیں خداوند کے حصے کی تھیں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے موافق اس حصے کو جو خداوند کی اٹھانے کی قربانی تھی ایلیزر کاہن کو دیا،
اب رہا بنی اسرائیل کا نصف حصہ جسے موسیٰ نے جنگی مردوں کے حصے سے الگ رکھا تھا، سو اس نصف میں بھی جو جماعت کو دیا گیا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں اور 36,000 گائے بیل اور 30,500 گدھے اور 16,000 نفوس انسانی۔ اور بنی اسرائیل کے اس نفس میں سے موسیٰ نے خداوند کے حکم کے موافق کیا، انسان اور کیا حیوان ہر 50 پیچھے ایک کو لے کر لاویوں کو دیا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے تھے۔ تب وہ فوجی سردار جو ہزاروں اور سینکڑوں سپاہیوں کے سردار تھے موسیٰ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تیرے خادموں نے ان سب جنگی مردوں کو جو ہمارے ماتحت ہیں گنا، اور ان میں سے ایک جوان بھی کم نہ ہوا، سو ہم میں سے جو کچھ جس کے ہاتھ لگا یعنی سونے کے زیور اور پازیب اور کنگن اور انگوٹھیاں اور مندرے اور بازوبند، یہ سب ہم خداوند کے ہدیے کے طور پر لے آئے ہیں تاکہ ہماری جانوں کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے ان سے یہ سب سونے کے کھڑے ہوئے زیور لے لیے، اور اس ہدیے کا سارا سونا جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں نے خداوند کے حضور گزارا وہ 16,750 مسکال تھا، کیونکہ جنگی مردوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آیا تھا۔ سو موسیٰ اور الیعزر کاہن اس سونے کو جو انہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں سے لیا تھا خیمہ اجتماع میں لائے تاکہ وہ خداوند کے حضور بنی اسرائیل کی یادگار ٹھہرے۔ گنتی 32 باب۔ اور بنی روبن اور بنی جد کے پاس چوپایوں کے بہت بڑے بڑے کول تھے، سو جب انہوں نے یازیر اور جلحاد کے ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چوپایوں کے لیے نہایت اچھے ہیں، تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور الیعزر کاہن اور جماعت کے سرداروں سے کہا کہ عطرات اور دیبون اور یازیر اور نمرہ اور حسبون اور الیحالی اور شبام اور نبو اور بعون، یعنی وہ ملک جس پر خداوند نے اسرائیل کی جماعت کو فتح دلائی ہے، چوپایوں کے لیے نہایت اچھا ہے، اور تیرے خادموں کے پاس چوپائے ہیں، سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراث کر دے اور ہم کو یردن پار نہ لے جا۔ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد سے کہا، کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو؟ تم کیوں بنی اسرائیل کو پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداوند نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو؟ تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو قادس برنی سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ جب وہ وادی اسکال میں پہنچے اور اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا تاکہ وہ اس ملک میں جو خداوند نے ان کو عنایت کیا نہ جائیں، اور اسی دن خداوند کا غضب بھڑکا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی، مگر یفنا کنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا یشوع اسے دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی پوری پیروی کی ہے۔ سو خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں 40 برس تک آوارہ پھرایا، جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے۔ اور دیکھو تم جو گنہگاروں کی نسل ہو اب اپنے باپ دادا کی جگہ اٹھے ہو تاکہ خداوند کے قہر شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ، کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کراؤ گے۔
تب وہ ان کے نزدیک آ کر کہنے لگے، ہم اپنے چوپایوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بال بچوں کے لیے شہر بنائیں گے، پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں، اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیلدار شہروں میں رہیں گے، اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی میراث کا مالک نہ ہو جائے، اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار اس سے آگے میراث نہ لیں گے، کیونکہ ہماری میراث یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی۔ موسیٰ نے ان سے کہا، اگر تم یہ کام کرو اور خداوند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ، اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداوند کے حضور یردن پار جائیں، جب تک کہ خداوند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کرے اور وہ ملک خداوند کے حضور قبضے میں نہ آ جائے، تو اس کے بعد تم واپس آؤ، پھر تم خداوند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہرو گے، اور یہ ملک خداوند کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گنہگار ٹھہرو گے، اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا۔ سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناؤ، جو تمہارے منہ سے نکلا ہے وہی کرو۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے، ہمارے بال بچے، ہماری بیویاں، ہماری بھیڑ بکریاں اور ہمارے سب چوپائے جلحاد کے شہروں میں رہیں گے، پر ہم جو تیرے خادم ہیں سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداوند کے حضور لڑنے کو پار جائے گا، جیسا ہمارا مالک کہتا ہے۔ تب موسیٰ نے ان کے بارے میں الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور اسرائیلی قبائل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو وصیت کی، اور ان سے کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے، تو تم جلحاد کا ملک ان کی میراث کر دینا، پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کنعان ہی میں تمہارے بیچ میراث ملے۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداوند نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے، ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے حضور اس پار ملک کنعان کو جائیں گے، پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراث رہے۔ تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیحون کی مملکت اور بسن کے بادشاہ اوچ کی مملکت کو، یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے، اور اس ساری نواحی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلے کو دے دیا۔ تب بنی جد نے دیبون اور عطرات اور اروئیر اور عطرات شوفان اور یازیر اور یگبا اور بیت نمرہ اور بیت ہارون فصیلدار شہر اور بھیڑ سالے بنائے، اور بنی روبن نے حسبون اور ایلیحالی اور کریتائم اور نبو اور بال مامون کے نام بدل کر ان کو اور شبما کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے، اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلحاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلحاد مکیر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے، اور منسی کے بیٹے یائیر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام خووت یائیر رکھا، اور نوبہ نے کنات اور اس کے دیہات کو اپنے
تصرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوبا رکھا۔ گنتی 33 باب۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کے ماتحت دل بندھے ہوئے ملک مصر سے نکل کر چلے تو ذیل کی منزلوں پر انہوں نے قیام کیا، اور موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداوند کے حکم سے قلم بند کیا۔ سو ان کے سفر کی منزلیں یہ ہیں: پہلے مہینے کی 15ویں تاریخ کو انہوں نے رامسیس سے کوچ کیا۔ فسح کے دوسرے دن سب بنی اسرائیل کے لوگ سب مصریوں کی آنکھوں کے سامنے بڑے فخر سے روانہ ہوئے۔ اس وقت مصری اپنے پہلوٹھوں کو جن کو خداوند نے مارا تھا دفن کر رہے تھے۔ خداوند نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی۔ سو بنی اسرائیل نے رمسیس سے کوچ کر کے سکات میں ڈیرے ڈالے، اور سکات سے کوچ کر کے ایتام میں جو بیابان سے ملا ہوا ہے مقیم ہوئے۔ پھر ایتام سے کوچ کر کے پیخروت کو جو بال صفون کے مقابل ہے مڑ گئے، اور مجدال کے سامنے ڈیرے ڈالے۔ پھر انہوں نے پیخروت کے سامنے سے کوچ کیا اور سمندر کے بیچ سے گزر کر بیابان میں داخل ہوئے، اور دشت ایتام میں 3 دن کی راہ چل کر مارا میں پڑاؤ کیا، اور مارا سے کوچ کر کے ایلیم میں آئے، اور ایلیم میں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے۔ سو انہوں نے یہیں ڈیرے ڈال لیے، اور ایلیم سے کوچ کر کے انہوں نے بحر کلزم کے کنارے ڈیرے کھڑے کیے، اور بحر کلزم سے چل کر دشت سین میں خیمہ زن ہوئے، اور دشت سین سے کوچ کر کے دفقہ میں ٹھہرے، اور دفقہ سے روانہ ہو کر الوس میں مقیم ہوئے، اور الوس سے چل کر رفیدیم میں ڈیرے ڈالے۔ یہاں ان لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا، اور رفیدیم سے کوچ کر کے دشت سینا میں ٹھہرے، اور دشت سینا سے چل کر کبروت حتاوا میں خیمے کھڑے کیے، اور کبروت حتاوا سے کوچ کر کے حسیرات میں ڈیرے ڈالے، اور حسیرات سے کوچ کر کے رتما میں ڈیرے ڈالے، اور رتما سے روانہ ہو کر ریمون فارس میں خیمے کھڑے کیے، اور ریمون فارس سے جو چلے تو لبنا میں جا کر مقیم ہوئے، اور لبنا سے کوچ کر کے ریسا میں ڈیرے ڈالے، اور ریسا سے چل کر کہیلاتا میں ڈیرے کھڑے کیے، اور کہیلاتا سے چل کر کوہ سافر کے پاس ڈیرہ کیا، اور کوہ سافر سے کوچ کر کے خرات میں خیمہ زن ہوئے، اور خرات سے سفر کر کے مکیلوت میں قیام کیا، اور مکیلوت سے روانہ ہو کر تخت میں خیمے کھڑے کیے۔ تخت سے جو چلے تو تارا میں آ کر ڈیرے ڈالے، اور تارا سے کوچ کر کے متکا میں قیام کیا، اور متکا سے روانہ ہو کر خشمونہ میں ڈیرے ڈالے، اور خشمونہ سے چل کر موسیروت میں ڈیرے کھڑے کیے، اور موسیروت سے روانہ ہو کر بنی یاکان میں ڈیرے ڈالے، اور بنی یاکان سے چل کر خور حجت جاد میں خیمہ زن ہوئے، اور خور حجت جاد سے روانہ ہو کر یوتباتا میں خیمے کھڑے کیے، اور یوتباتا سے چل کر ابرونا میں ڈیرے ڈالے، اور ابرونا سے چل کر اسون جابر میں ڈیرہ کیا، اور اسیون جابر سے روانہ ہو کر دشت سین میں جو قادس میں ہے قیام کیا، اور قادس سے چل کر کوہ ہور کے پاس جو ملک ادوم کی سرحد ہے خیمہ زن ہوئے۔ یہاں ہارون کاہن خداوند کے حکم کے مطابق کوہ ہور پر چڑھ گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے 40ویں برس کے 5ویں مہینے کی 1 تاریخ کو وہیں وفات پائی،
اور جب ہارون نے کوہ حور پر وفات پائی تو وہ 123 برس کا تھا۔ اور اراد کے کنعانی بادشاہ کو جو ملک کنعان کے جنوب میں رہتا تھا بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی، اور اسرائیلی کوہ حور سے کوچ کر کے ظلمونہ میں ٹھہرے، اور ظلمونہ سے کوچ کر کے فنون میں ڈیرے ڈالے، اور فنون سے کوچ کر کے اوبوت میں قیام کیا، اور اوبوت سے کوچ کر کے ایباریم میں جو ملک مواب کی سرحد پر ہے ڈیرے ڈالے، اور ایم سے کوچ کر کے دیبون جت میں خیمزن ہوئے، اور دیبون جت سے کوچ کر کے المون دبلا تیم میں خیمے کھڑے کیے، اور المون دبلا تیم سے کوچ کر کے ابریم کے کوہستان میں جو نبو کے مقابل ہے ڈیرا کیا، اور ابریم کے کوہستان سے چل کر مواب کے میدانوں میں جو یریخو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہے خیمزن ہوئے، اور یردن کے کنارے بیت یسیموت سے لے کر ابیل ستیم تک مواب کے میدانوں میں انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ اور خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، اور ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا، اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا، اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو، اور تم قرہ ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لینا۔ جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ، اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراث دینا، اور جس آدمی کا قرہ جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصے میں ملے۔ تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی اپنی میراث لینا، لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دک کریں گے، اور آخر کو یوں ہوگا جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا۔ گنتی 34 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے جب تم ملک کنعان میں داخل ہو، یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراث ہوگا، یعنی کنعان کا ملک ماں اپنی حدود اربع کے، تو تمہاری جنوبی سبط دشت سین سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو، اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے، وہاں سے تمہاری سرحد اکرابیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے، اور سین سے ہوتی ہوئی قادس برنی کے جنوب میں جا کر نکلے، اور خسر ادار سے ہو کر ازمون تک پہنچے، پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھومتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کے ساحل پر ختم ہو، اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو، سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے، اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہ حور تک اپنی حد رکھنا، پھر کوہ حور سے حمات کے مدخل تک تم اس طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سداد سے جا ملے، اور وہاں سے ہوتی ہوئی زفرون کو نکل جائے اور حسر اینان پر جا کر ختم ہو، یہ تمہاری شمالی سرحد ہو، اور تم اپنی مشرقی سرحد حسر اینان سے لے کر صفام تک باندھنا، اور یہ سرحد صفام سے ربلہ تک جو این کے مشرق میں ہے جائے، اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی کنرت کی جھیل کے مشرقی کنارے تک پہنچے،
اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے کو جا کر دریائی شور پر ختم ہو۔ ان حدود کے اندر قد ملک تمہارا ہوگا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہی وہ زمین ہے جسے تم قرہ ڈال کر میراث میں لوگے، اور اسی کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ وہ 9.5 قبیلوں کو دی جائے، کیونکہ بنی روبن کے قبیلے نے اپنے آبائی خاندانوں کے موافق اور بنی جد کے قبیلے نے بھی اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق میراث پا لی، اور بنی منسی کے آدھے قبیلے نے بھی اپنی میراث پا لی، یعنی ان 2.5 قبیلوں کو یردن کے اسی پار یریحو کے مقابل مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے میراث مل چکی ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جو اشخاص اس ملک کو میراث کے طور پر تم کو بانٹ دیں گے ان کے نام یہ ہیں، یعنی الیعزر کاہن اور نون کا بیٹا یشوع، اور تم زمین کو میراث کے طور پر بانٹنے کے لیے ہر قبیلے سے ایک سردار کو لینا، اور ان آدمیوں کے نام یہ ہیں: یہودا کے قبیلے سے یفنہ کا بیٹا کالب، اور بنی شمون کے قبیلے سے عمیہود کا بیٹا سمیعیل، اور بینیمین کے قبیلے سے کسلون کا بیٹا ایلیداد، اور بنی دان کے قبیلے سے ایک سردار بکی بن یگلی، اور بنی یوسف میں سے یعنی بنی منسی کے قبیلے سے ایک سردار حنیئیل بن عفود، اور بنی افرائیم کے قبیلے سے ایک سردار کموئیل بن صفتان، اور بنی زبولون کے قبیلے سے ایک سردار ایلیحصفن بن فرناک، اور بنی اشکار کے قبیلے سے ایک سردار فلتیئیل بن عزان، اور بنی عاشر کے قبیلے سے ایک سردار اخیہود بن شلومی، اور بنی نفتالی کے قبیلے سے ایک سردار فدائیل بن عمیہود۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداوند نے حکم دیا کہ ملک کنعان میں بنی اسرائیل کو میراث تقسیم کر دیں۔ گنتی 35 باب۔ پھر خداوند نے موآب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر کے اپنی میراث میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کو رہنے کے لیے شہر دیں، اور ان شہروں کو نواحی بھی تم لاویوں کو دے دینا۔ یہ شہر ان کے رہنے کے لیے ہوں، ان کی نواحی ان کے چوپایوں اور مال اور سب جانوروں کے لیے ہوں، اور شہروں کی نواحی جو تم لاویوں کو دو وہ ہر شہر کی دیوار سے شروع کر کے باہر چاروں طرف 1000 ہاتھ کے پھیر میں ہوں، اور تم شہر کے باہر مشرق کی طرف 2000 ہاتھ اور جنوب کی طرف 2000 ہاتھ اور مغرب کی طرف 2000 ہاتھ اور شمال کی طرف 2000 ہاتھ اس طرح پیمائش کرنا کہ شہر ان کے بیچ میں آ جائے، ان کے شہروں کو اتنی ہی نواحی ہو، اور لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو دو 6 پناہ کے شہر ٹھہرا دینا جن میں خونی بھاگ جائیں۔ ان شہروں کے علاوہ 42 شہر اور ان کو دینا، یعنی سب ملا کر 48 شہر لاویوں کو دینا، اور ان شہروں کے ساتھ ان کی نواحی بھی ہو، اور وہ شہر بنی اسرائیل کی میراث میں سے یوں دیے جائیں: جن کے قبضے میں بہت سے شہر ہوں ان سے بہت، اور جن کے پاس تھوڑے ہوں ان سے تھوڑے شہر لینا، ہر قبیلہ اپنی میراث کے مطابق جس کا وہ وارث ہو لاویوں کے لیے شہر دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہوں، تاکہ وہ خونی جس سے سہون خون ہو جائے وہاں بھاگ جا سکیں۔ ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی، تاکہ خونی جب تک وہ فیصلے کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہوں تب تک مارا نہ جائے۔ اور پناہ کے جو شہر تم دو گے وہ 6 ہوں،
3 شہر تو یردن کے پار اور 3 ملک کنعان میں دینا، یہ پناہ کے شہر ہوں گے۔ ان 6 شہروں میں بنی اسرائیل کو اور ان مسافروں اور پردیسیوں کو جو تم میں بود و باش کرتے ہیں پناہ ملے گی، تاکہ جس کسی سے سہون خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جا سکے، اور اگر کوئی کسی کو لوہے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے، یا اگر کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہے کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے، یا اگر کوئی چوبی آلہ ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے۔ خون کا انتقام لینے والا خونی کو آپ ہی قتل کرے، جب وہ اسے ملے تب ہی اسے مار ڈالے، اور اگر کوئی کسی کو عداوت سے دھکیل دے یا گھات لگا کر کچھ اس پر پھینک دے اور وہ مر جائے، یا دشمنی سے اسے اپنے ہاتھ سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے، تو وہ جس نے مارا ہو ضرور قتل کیا جائے، کیونکہ وہ خونی ہے۔ خون کا انتقام لینے والا اس خونی کو جب وہ اسے ملے مار ڈالے، پر اگر کوئی کسی کو بغیر عداوت کے ناگہان دھکیل دے یا بغیر گھات لگائے اس پر کوئی چیز ڈال دے، یا اسے بغیر دیکھے کوئی ایسا پتھر اس پر پھینکے جس سے آدمی مر سکتا ہو اور وہ مر جائے، پر یہ نہ تو اس کا دشمن اور نہ اس کے نقصان کا خواہاں تھا، تو جماعت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان ان ہی احکام کے موافق فیصلہ کرے، اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے، اور جماعت ہی اسے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پہنچوا دے، اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسوح ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہے۔ لیکن اگر وہ خونی اپنے پناہ کے شہر کی سرحد سے جہاں وہ بھاگ کر گیا ہو کسی وقت باہر نکلے اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کی سرحد کے باہر مل جائے اور انتقام لینے والا قاتل کو قتل کر ڈالے، تو وہ خون کرنے کا مجرم نہ ہوگا، کیونکہ خونی کو لازم تھا کہ سردار کاہن کی وفات تک اسی پناہ کے شہر میں رہتا، پر سردار کاہن کے مرنے کے بعد خونی اپنی موروثی جگہ کو لوٹ جائے۔ سو تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل یہ باتیں فیصلے کے لیے قانون ٹھہریں گی۔ اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا جائے، پر ایک گواہ کی شہادت سے کوئی مارا نہ جائے، اور تم اس قاتل سے جو واجب القتل ہو دیت نہ لینا، بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے، اور تم اس سے بھی جو کسی پناہ کے شہر کو بھاگ گیا ہو اس غرض سے دیت نہ لینا کہ وہ سردار کاہن کی موت سے پہلے پھر ملک میں رہنے کو لوٹنے پائے۔ سو تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے ناپاک نہ کرنا، کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوا قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور تم اپنی بود و باش کے ملک کو جس کے اندر میں رہوں گا گندہ بھی نہ کرنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں سو بنی اسرائیل کے درمیان رہتا ہوں۔ گنتی 36 باب۔ اور بنی یوسف کے گھرانے میں سے بنی جلحاد بن مکیر بن منسی کے آبائی خاندانوں کے سردار موسیٰ اور ان امیروں کے پاس جا کر جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے کہنے لگے کہ خداوند نے ہمارے مالک کو حکم دیا تھا کہ کرہ ڈال کر یہ ملک میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دینا، اور ہمارے مالک کو خداوند کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ہمارے بھائی صلافحاد کی میراث اس کی بیٹیوں کو دی جائے، لیکن اگر وہ بنی اسرائیل کے اور قبیلوں کے آدمیوں سے بیاہی جائیں تو ان کی میراث ہمارے باپ دادا کی میراث سے نکل کر
اس قبیلے کی میراث میں شامل کی جائے جس میں وہ بہائی جائیں گی، کیوں وہ ہمارے قرے کی میراث سے الگ ہو جائیں گی۔ اور جب بنی اسرائیل کا سال یوبلی آئے گا تو ان کی میراث اسی قبیلے کی میراث سے معلق کی جائے گی جس میں وہ بہائی جائیں گی۔ یوں ہمارے باپ دادا کے قبیلے کی میراث سے ان کا حصہ نکل جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا اور کہا کہ بنی یوسف کے قبیلے کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، سو سلوفہاد کی بیٹیوں کے حق میں خداوند کا حکم یہ ہے کہ وہ جن کو پسند کریں انہی سے بیاہ کریں، لیکن اپنے باپ دادا کے قبیلے ہی کے خاندانوں میں بیاہی جائیں۔ یوں بنی اسرائیل کی میراث ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلے کی میراث کو اپنے قبضے میں رکھنا ہوگا۔ اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلے میں کوئی لڑکی ہو جو میراث کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلے کے کسی خاندان میں بیاہ کرے تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ دادا کی میراث پر قائم رہے۔ یوں کسی کی میراث ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لازم ہے کہ اپنی اپنی میراث اپنے اپنے قبضے میں رکھیں۔ اور سلوفہاد کی بیٹیوں نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، کیونکہ مخلا اور ترزا اور حجلا اور ملکا اور نوحا جو سلوفہاد کی بیٹیاں تھیں وہ اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بیاہی گئیں، یعنی وہ یوسف کے بیٹے منسی کی نسل کے خاندانوں میں بیاہی گئیں، اور ان کی میراث ان کے آبائی خاندان کے قبیلے میں قائم رہی۔ جو احکام اور فیصلے خداوند نے موسیٰ کی معرفت موآب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں بنی اسرائیل کو دیے وہ یہی ہیں۔